السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، میں نے ایک آیت مدنی سورہ ہے، سورہ نور، مشہور و معروف سورہ ہے اور بڑے اہم ترین احکام اس کے اندر بیان کیے گئے، اور سوسائٹی اور سماج پرامن کیسے ہو سکتا ہے، ایک گھر پرامن کیسے ہو سکتا ہے، ان آیتوں کے اندر، اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے کہ بے حیائیاں، برائیاں مختلف طریقے سے، مختلف حالات سے پھیل رہی ہیں، پھیل چکی ہیں۔ یہ برائیوں کو پہلے ہم مغرب کے لوگ سمجھتے تھے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ یہ برائیاں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی بڑی تیزی سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ زمین و آسمان کی وبائیں اور مصیبتیں اللہ کی کیوں آتی ہیں؟ غیر موسمی حالات، غیر موسمی بارشیں، اور بارشیں ہیں تو جو ہے بہہ کے چلے جانا، اور زمین کے زلزلے، یہ تمام حالات کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم اپنی معاشی زندگیوں میں نظر ڈالیں، گھروں کے اندر سکون باقی نہیں ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، نوجوان طبقہ ایک بد چلنی کی طرف رجحان ہو چکا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو قرآن نے بار بار تذکرے کیے ہیں کہ دیکھو، ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ، ملک، محلہ، گھر اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، پرامن ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت پر عمل کریں۔ اس سورے کے اندر زنا کی سزائیں، بہتان، پردے کے احکام، گھریلو زندگی کے آداب، ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ان کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلیفت میں تمام گورنروں کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں یہ جتایا تھا کہ عورتوں کو اور معاشرے میں جو ہے سورہ نور کے احکام کو بار بار سمجھایا جائے، پڑھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ گھر امن ہو اور گھر کے اندر جو ہے سکون ہو۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، اب اس سے ترجمہ سیدھا سادہ سن لیجئے، عنوان سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش و قدم پر مت چلو، اس کے اسکانے سے، اس کے بہنانے سے۔ وہ دنیا کو بہت خوبصورت انداز میں بھی پیش کرے گا، جوانی کو جوانی کے حالات کے حساب سے بھی پیش کرے گا،
اے مسلمانوں تو جو ہے شیطان کے نقش و قدم پر ہرگز مت چلو دو. اگر چلیں گے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آدمی شیطان کے نقش و قدم پر، ان کے چالوں پہ چلتا ہے، سب سے بڑی برائی جو وہ پھیلاتا ہے وَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کاریاں زیادہ پھیلا جاتا ہے. چاہے لباس سے ہو، کسی طریقے سے ہو، سماج کے اندر بے حیائیاں عام کرتا جاتا ہے شیطان جو اس کے نظر خن پہ چلتے ہیں. والمنکر، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے لوگ سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ہے برائیاں مت کرو، بے حیائیاں مت کرو، اس کو بھی جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. پھر قرآن نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ سوچ لو اگر کوئی نوجوان برائی سے بچا ہوا ہے، اپنی نگاہ بڑی صاف رکھتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا اللہ پر فضل ہے، اس کی رحمت ہے اس کے ساتھ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اسے ڈھانپ کے نہ ہو تو انسان برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نوجوان تباہ ہو جائیں گے. یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے. اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے خیالات کو، تمہارے نگاہ کو، تمہاری زندگی کو پاک کرنا چاہتا ہے. اور یہ اللہ اسی کو نصیب کرتا ہے جو اس قسم کا مزاج بھی رکھتا ہے، اس قسم کی سوچ جو رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. اور ایک جگہ سورہ انعام میں آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، تم کو برباد کر کے رکھ دے گا، اس سے بچے رہو. اور ایک جگہ اسی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، دیکھو بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے پوشیدہ ہو چاہے ظاہر میں بھی. دیکھیں کتنے اہم باتیں ہیں. کھلا بھی حیائی بھی نہ کرو، پوشیدہ طور پر بھی مت کرو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اداروں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، اور جہاں نوجوان پنپتے ہیں وہاں کے لیے بڑی تباہی ہوگی کہ اس پہ سوچو بھی مت تم. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، برے عادتوں کی طرف، بے حیائیوں کی طرف لے کے جائے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسے باتوں کی طرف وہ اشارہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے اور اس کی طرف چلے جائے گا. حضرات، آج کا سماج، آج کے نوجوان، آج کا ہمارا معاشرہ، ہمارے آج کے کالجز، ہمارے یونیورسٹیاں، ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں کن راہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ غور طلب بات ہے، یہ بہت اہم ترین بات ہے. جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، بے پردگی، آزادانہ میل ملاپ، نگاہوں کی بد نگاہی، عریانی، ننگاپن، بے حیائی، زنا، بدکاری، مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے میل ملاپ مختلف عنوانات کے تحت اپنے ذہنی عیش کی باتیں، بے حیائی کا رواج ہر طرف پھیلا رہا ہے. کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی گھر، کوئی محلہ نہیں بچا ہوا ہے. انٹرنیٹ، یوٹیوب، واٹس ایپ، فون کے ذریعے سے ہیجان پیدا ہونے والے وال پوسٹرز اور فلمیں، فونوں کے ذریعے ایسی گندی چیزیں جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، وقت ملتا ہے انسان ان کو اپنے فونوں پہ دیکھتا بھی ہے اور اس سے اپنی ذہنی عیش کو جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے. یہ خطرناک بیماریاں ہیں. اب دیکھیں کہ ایک وارننگ دی ہے اس کے اندر. اب مسلمانوں کے اندر کیوں نہ ہو یا مسلمانوں کے ہٹ کر کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کرتا ہے تو زیبا ہی نہیں دیتا، کوئی اور کرتا ابھی تو دینا نہیں دیتا ہے. قرآن نے ایک جگہ سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں کہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمانوں کے اندر ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر
برائیوں کا رواج دے رہے. یہ کس سے خطاب ہے؟ غیر قوم سے نہیں ہے. اے نوجوانوں تم سے خطاب ہے. تم ایمان لانے والے ہو. اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہونا چاہیے. ان کے اندر اگر بے حیائی آپ رواج دے رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہوگا آخرت کے اندر بھی ہوگا. دنیا میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کبھی جو ہے ترقیاں نہیں کریں گے، آخرت میں تو عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب عنایت کے اندر سب سے پہلی بات جو ہمیں دیکھنا ہے پردہ ہے، حیا ہے. حیا ہمارا زیور ہے، عورتوں کا زیور ہے، ہمارے لڑکیوں کا زیور ہے، ہر مسلمان کا زیور ہے. جو حیا ہماری قوم سے چلے جائے تو جو ہے شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. پردے کا حکم 6 ہجری میں سورہ احزاب کے اندر آیا اور بڑی سختی سے اسلام نے منع کیا کہ دیکھو کیسے برائیاں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. یہ ایک صحابی رسول آتے ہیں علامہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ اندھے ہیں، نابینا ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ تشریف فرما بیٹھے ہیں. وہ صحابی رسول آپ کے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اسلام کیسا دینا چاہتا ہے، کیا مزاج دینا چاہتا ہے. یہ باتیں تقریروں اور خطبوں کی تحت محدود ہو گئی ہیں ہماری، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں پائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میمونہ تم ان کے ساتھ پردہ کرنا چاہیے. تو حضرت میمونہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو جو نابینا ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میمونہ وہ تو آنکھ نہیں رکھتے ہیں، تم تو آنکھ رکھتی ہو، تم تو آنکھ رکھنے والی ہو. یہ پردے کا حکم دیا. جنگ احد کا مشہور واقعہ بار بار آپ سنتے ہیں. ایک صحابیہ نکلتی ہیں، پردہ اوڑھی ہوئی ہے، بال کہیں سے دکھ نہیں رہا ہے اور چند قدم چلتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شوہر کا شہید کر دیے گئے. اسی حالت میں کیا ہوگا اندازہ لگائیے. انسان آگے چلتی ہیں اور پھر جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے. پھر اور قدم چلتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے اور برابر سر پہ پردہ ہے، ایک بال نہیں دکھ رہا ہے. کسی کہنے والے نے کہا یہ کیسی عورت ہے، شوہر بھی چلے گیا، بھائی بھی چلے گیا، بیٹا بھی چلے گیا، لیکن یہ کتنی مہذب طریقے سے کوئی غم کے آثار اس پر نظر نہیں آ رہے اور پردے میں ہے، بال تک نہیں دکھ رہا. وہ صحابی خاتون نے پلٹ کر کہا سوچو میرے دوستو آج کیا واقعات ہیں ہمارے. انہوں نے کہا یقیناً میرے بھائی کو میں نے کھویا، میرے بیٹے کو میں نے کھویا، میرے شوہر کو میں نے کھویا، لیکن میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے. یہ ہمارا زیور ہے میرے دوست. آج ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں لڑکیوں کا کیا حال ہے آپ سوچیے. آپ یہ خطبات کی حد تک محدود ہو گئی ہماری. کیوں اللہ کے عذاب آتے ہیں غور کیجیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں سورہ نور کے اندر کہا گیا ہے دونوں کو حکم دیا گیا ہے. مردوں کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کیفیت کیوں نہیں آ رہی ہمارے اندر؟ ہمارے اندر طرف کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے سجدوں کے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نوجوان اس کی آنکھ بد طرف چلے جائے، کسی لڑکی کی طرف چلے جائے، وہ اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہوں کو پھیر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کیفیت اور لذت دے دے گا. آج ہمارے اندر یہ کیفیت اور لذت نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے خوف سے، برائی سے بچنا. دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے نوجوانوں. آپ جھاڑوں کے نیچے، کینٹینوں کے اوپر نہ بڑوں کا لحاظ، نہ پڑھانے والوں کا لحاظ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے بڑے ہیں، ایجوکیشن بہت کرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اور برائی کی طرف کوئی عورت یا لڑکی جاذب بھی کر رہی ہے، اس نے کہا کہ میں برائی نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، میں فون میں یہ چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی میں یہ برائی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اس برائی کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ آپ بچنے کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ قیامت کے دن وہ جب آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بلائے گا، کہا اے میرے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، آج یہاں بیٹھو تم نے برائی سے بچنا اپنے آپ، عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی۔ میرے دوستو بات کا خیال رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بہت سارے حدیثیں آئی ہیں، ایک حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں، کتاب التوبہ میں 2 جگہ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، لا يدخلن الجنہ، وہ عورتیں وہ لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ کن کو کہا گیا ہے؟ نساء کائسات، کپڑا تو پہنی ہے لیکن ان کا جسم مزین ہے، دکھ رہا ہے، ممگلات، اپنی آواز، اپنے چلن، اپنے کرتوت سے مردوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، لڑکوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، بے حیائی اور آزادانہ مزاج رکھتے ہیں، اور پھر یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، آپ پڑھیے۔ آپ اور ان تمام چیزوں کے اوپر پابندی نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے نہ بچنا۔ بھائی بولتے رہتے ہیں یہ ہمارا کالج لائف ہے، یہ انجوائمنٹ لائف ہے، یہ عمر میں برائیاں ہوتی ہیں بعد میں توبہ بھی کر لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے، توبہ کی امید سے برائیاں کرتا ہے۔ توبہ کی امید، بھائی اب برائی کریں گے توبہ کر لیں گے، برائی کریں گے توبہ کریں گے، اللہ غفور و رحیم ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، اس کے دل ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا، زمین آسمان دور کی دنیا میں دائیا، زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، آپ کی صحت بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اس کے فضل سے دور ہو جائیں گے، ان احکام پر پابندی نہ کریں گے، اور تمہاری نمازیں تو ہوں گی، تمہاری قرآن خوانیاں تو ہوں گی، تم نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تمہاری نمازوں کے اندر وہ کیفیت، وہ سرور، وہ اللہ سے جو کیفیت ہونا ہے وہ نہیں آئے گی، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور حالات سے عبرت حاصل بھی نہیں کریں گے، روز مرہ کیسے واقعات ہو رہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہمارے پر۔ تو سب سے بڑی چیز ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، شیطان لے کے چلے جائے گا۔ یہ برائیاں کیا ہو گئے ہیں، ایک نوجوان لڑکا غیر مسلم سے شادی بھی کر لیتا ہے، ایک لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لیتی۔ قرآن پڑھیے خدا کے لیے، کتنی سختی سے منع آیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس غیر مسلم لڑکے اور لڑکی سے ایک غلام یا باندھی بہتر ہے، کیونکہ یہ تم کو برائی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کتنے نقصانات ہوتے ہیں دیکھیے آپ۔ پھر اس کے بعد ماں باپ اپنے بڑے، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے سے گزرتے ہیں، بے حیائی باتیں، اریانی باتیں، ہم کچھ نہیں رکھ سکتے، ایک عمر کا بھی لحاظ نہیں ہے، ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں ہے، اساتذہ کا بھی احترام نہیں ہے، اور برائیاں تو کر جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ دنیا میں اونچی سے اونچی ترقی کریں گے ضرور، لیکن یاد رکھیے آپ کی زندگی میں برکتیں سے محروم ہوں گے، آپ کا سکون غارت ہو جائے گا، یہ برکتیں نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے میرے دوستو؟ اے نوجوانوں، آج سبق لیجئے ان حالات سے، قرآن کو پڑھیے ان حالات سے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کیجئے، اپنے کالج اور یونیورسٹیوں کے ماحول کو اچھا بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیے،
اپنے جو ہے محلے کے ماحول کو اچھا بنائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینے والا ہے۔ اے نوجوانوں، کیا آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آپ کی زندگی میں ترقیاں ہوتے رہیں؟ کیا آپ خدا کے پسندیدہ نوجوان بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی عبادتوں میں ایک کیفیت، ایک سرور، ایک لذت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا ذکر اللہ کے دربار میں فرشتوں کے سامنے آپ کے چرچے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہیں؟ اگر واقعی یہ پسند کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو پاک رکھیے، گندگیوں سے دور رکھیے۔ اگر واقعی اور آپ کو جذبہ ہے ایک سچے مسلمان کا، ایک سچے مومن کا، ایک سچے نوجوان بننے کا، سورہ یوسف کو پڑھیے۔ اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، خوبصورتی بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ آپ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو آدمی برائیوں سے بچ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسی سورے کے اندر کہا گیا ہے نفس کا کام تو برائی کی طرف لے جانا ہے، لیکن جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا کے نکال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف کے نوجوانوں کے واقعے کو پڑھیے آپ۔ سورہ یاسین میں دو دوستوں کے واقعات کو ذکر کیا گیا، اس کا مطالعہ کیجیے آپ۔ سورہ احقاف کے اندر شیطان کن برائیوں کو لے کے جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، یہ شیطان کی وجہ سے برباد جو ہوں گے، وہ حسرت جو ان کی زبان سے نکلے گی، سورہ احقاف کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، یہ سوروں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کا آپ مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں اور کوشش کریں کہ میں اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کی، اپنی جو ہے عزت کی حفاظت کروں گا، میں میرے بہنوں کی حفاظت کی کروں گا۔ ہر قوم، ہمارے ہر قوم کی بچی ہماری بچی ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی عزت و عفت ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، لڑکے اور لڑکیوں کو نصیحت دے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہمارے کالجز ایک نمونہ بن کے اترے، ہمارے گھر نمونہ بن کے اترے، ہمارے محلے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بن کے اترے۔ اے اللہ، یہ توفیق تو ہی دے سکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔